امجد نیازی صاحب، سر آغاز میں آپ سے کرتی ہوں. اس وقت جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگین یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ حملے بھی ہوئے، فائرنگ بھی کروائی گئی، کیسز بھی بنائے گئے، لیکن اس وقت جو صحافی تھے وہ مختلف نقطہ نظر رکھتے تھے. آج جو صحافی ہیں جس طرح سے ان پر حملے کروائے جا رہے ہیں، ایاز امیر صاحب پر جو ہوا، یا پھر جس طرح سے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمے بنائے جا رہے ہیں، ان کی فیملی تک کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ ذرا مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو سر یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک چلتا رہے گا اسی طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سچ بولنا اگر جرم بن چکا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ جرم جو ہے وہ پورا پاکستان کر رہا ہے. آج جس طریقے کے ساتھ پورا پاکستان باہر نکل رہا ہے، روڈوں پہ نکل رہا ہے، پروٹیسٹ کر رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں، ایاز امیر صاحب وہ اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، اور ان کا سچ بولنا جو ہے ان کا جرم بن چکا ہے. مختلف عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ ہم آپ کا جو ہے وہ کیس نہیں سن سکتے. تو کیا پاکستان کے اندر رہنا جرم بنایا جا رہا ہے یا سچ بولنا جرم بنایا جا رہا ہے؟ یہ دونوں باتیں ہیں. اور اس سے ہم ملک کی اور ریاست کی کون سی خدمت کر رہے ہیں کہ سچ بولنے والوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے دیے جائیں، ان کے اوپر کیسز بنا دیے جائیں، تو پھر پاکستان سے باہر ہمارا امیج کیا جائے گا؟ کہ آج ہم پاکستان کے اندر وہ لوگ لا کے بٹھا دیے ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں، جو عدالتوں میں، نیب میں، ایف آئی اے میں سارے کیسز بھگت رہے ہیں، ان کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے، سی ایم بنایا جا رہا ہے. تو پھر تو پاکستان واحد ملک ہوا نا. چائنا ہے جہاں پہ جو کرپشن کرتا ہے وہ جیل میں جاتا ہے اور اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے. پاکستان میں جو کرپشن کرتا ہے اسے پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ الٹ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ تو کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم ایک بنانا ریپبلک ہیں؟ لیکن سر نیازی صاحب، یہ سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس وقت کیونکہ آپ کی مخالف جماعتیں حکومت کے اندر موجود ہیں، تو جو اپوزیشن کی بات کر رہا ہے، یا اپوزیشن کہہ لیں یا حقائق کی بات کر رہا ہے، ان کو سامنے لے کر آ رہا ہے اور تنقید کر رہا ہے موجودہ حکومت پر، ان کو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم ماضی میں جائیں، آپ کی حکومت کے اندر بھی جائیں، تو تب بھی صحافیوں کو آفر بھی کیا گیا، وہ الزامات بھی لگاتے تھے، آپ کی جماعت پر بھی الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ بھی میڈیا پر اور آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر اگر یہ ابھی غلط ہے تو یہ ماضی میں بھی غلط تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی پورا ٹینیور 3.5 سال کا اٹھا دیکھیں کہ یہ صورتحال کبھی بھی ہم نے کسی کے خلاف بھی نہ کی ہے نہ سوچی ہے. ہم نے تو ہمیشہ کنڈیم کیا ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک صحافی کے اوپر تشدد ہوا اور پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا تھا اور اس کو فوری طور پہ ایکشن کہا تھا. تمام اداروں کو بھی کہا گیا، پولیس کو بھی. لیکن آپ دیکھیں کہ آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے. محب وطنی اگر یہی ہے کہ سچ بولنا جرم بنا دیا جائے اور اسے غدار ڈکلیئر کر دیا جائے، تو کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں؟ جو محب وطن پاکستانی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں پھر؟ لیکن سر ابصار عالم صاحب کو گولی لگی، عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور مختلف جو پروفیسرز تھے ان کے اوپر کیسز بنائے گئے، تب بھی یہی آوازیں اٹھتی تھی. سر اس حد تک میری بات سن لینا عائشہ، ایک مجھے بات بتائیں کہ کیا اس وقت ہماری جو گورنمنٹ تھی کو اس حد تک تشدد کیا جا رہا تھا، یا اس حد تک جو ہم نے کیا تھا؟ سر کس نے کیا تھا؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں، یا جو اس وقت بھی ماضی میں بھی آپ کی حکومت میں کرتے تھے اور ابھی بھی وہی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. صحیح ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ رفیق رجوانہ صاحب، سر آپ اس معاملے پر جو اس وقت چل رہا ہے صحافیوں کے ساتھ، مخصوص نقطہ نظر رکھنے والے صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر غداری کی ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں، مقدمے بنائے جا رہے ہیں، یا جس طرح سے عمران ریاض خان آج چوتھی مرتبہ وہ ایک عدالت میں پیش ہوں گے، ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے اٹک کچہری میں. سر کیا آپ کی رائے ہے اس کے اوپر، یہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے عائشہ، اس میں 3-4 پہلو ہیں اس کے. سب سے پہلے تو میں نے وہ کنٹینٹس میں نے ایف آئی آر پڑھی ہے جس میں یہ اس معزز صحافی کو گرفتار کیا گیا. ٹھیک ہے جی.
دوسری بات یہ ہے کہ سچ بولنا جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے؟ یہ صحافت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں یا ادروائز سیاسی حوالے سے، کیا جو میں بولوں، جو میں اپنی مخالف سیاسی جماعت پہ الزام لگاؤں وہ سچ ہوگا؟ یا سیاست کو اس نہج پہ لایا گیا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگے؟ ٹھیک ہے جی، اب یہ ڈٹرمینیشن ہوتی ہے۔ اس کی سب سے پہلی کڑی اور بنیادی کڑی ہے آئین کا آرٹیکل 19، جس میں فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف پریس ہے، سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا، جس میں پھر پاکستان کی سلامتی، اسلامی شاعر کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف، عدالتوں کے خلاف بات کی جائے تو وہ پھر اس فریڈم میں، اس بنیادی حق میں نہیں آتی۔ میں اس کو ریلیٹ نہیں کر رہا جو صحافی ہمارے گرفتار ہوئے ہیں، میں اوور آل ایک پکچر پیش کر رہا ہوں۔ تو جہاں آئین نے آئین نے ایک ڈسٹنکشن کریٹ کی ہے، تو پھر سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ میں نے ایف آئی آر نہیں پڑھی تو اوور آل میں بھی کہتا ہوں کہ ان کی گرفتاری جو ہے افسوسناک ہے، اور جو حکومتی نمائندے جو ہے اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی مٹیریل ہے جو وہ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں، تو میں اس مٹیریل کے بغیر میں خود کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر میں وکیل ہوں اور میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو میری برادری کھڑی ہو جائے جی وکلا کی آزادی کے خلاف یہ ہو رہا ہے، تو آئی ول ناٹ سپورٹ اٹ، کیونکہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ پاکستان میں سچ جھوٹ والی بات ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ جھوٹ اتنا چل گیا کہ سچ کو کوئی یقین ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، اب پچھلے دور میں بھی صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، میر شکیل الرحمان کو کہاں سے کہاں پہنچایا گیا، حامد میر صاحب کو، ابصار عالم آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، سارا کچھ کیا۔ یہاں پھر کھل کے بات کوئی کرتا نہیں ہے کہ اس میں کیا حکومتیں ہی آج یا اس دن انوالو تھی یا کوئی اور چیز بھی ہے اس میں۔ یہی میں اب اس پہ جو ہے نا انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، باقی رہی بات کہ ہم نے کیا کیا، سارا کچھ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ وجود میں ہے، پارلیمنٹ میں تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے ابھی دوست کہہ رہے تھے نیازی صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، میں بڑا محتاط گفتگو کرتا ہوں، کسی پہ الزام نہیں لگا، تو وہ کہتے ہیں پورا پاکستان باہر نکلا ہوا ہے۔ تو جس دن عمران خان صاحب کا جلسہ ہوتا ہے تو اس جلسے کے دوران اس شہر کی اور پاکستان کی گلیاں اور سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، بازاروں کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ سفر نہیں کرتے۔ صرف پاکستان کو کوئی جماعت ایکسکلوسیولی نہیں کہہ سکتی کہ پاکستان میرا ہے، قوم میری ہے۔ عمران خان صاحب کی جماعت ایک 30 سے 32% ووٹروں کی حمایت سے الیکشن جیتی یا جتایا گیا۔ اب اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سر جو صحافی برادری ہے، صحافتی جو ادارے ہیں یا صحافتی برادری جو ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ اتنا آسان ہدف کیوں ہوتے ہیں، اتنا آسان ٹارگٹ کیوں ہے کہ اگر کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے اور وہ مخالفین کو یا جو سننے والے ان کو پسند نہیں آ رہی، وہ کوئی بھی اٹھا کر ان کو ٹارگٹ بنا دیتا ہے؟ جی عائشہ، اس کو اصولی طور پر کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو ایک ڈسٹنکشن کریٹ کی ہے کہ ہر چیز کا قانون کے مطابق کارروائی آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ صحافیوں کو اس طرح سے نشانہ بنانا یا کچھ بھی کرنا وہ اپنی جگہ پہ قابل مذمت ہے، مگر ساتھ ہی دیکھنا پڑے گا۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی برادری کا کوئی آدمی جو ہے نا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے تو کم از کم پھر اپنی برادری کو بھی چاہیے کہ اس کو دیکھیں اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ میری تمام ہمدردی جو ہے جو صحافی پکڑے گئے ان کے ساتھ ہے۔ باقی رہی بات عدالتوں کی، وہ ایک میں بلکہ اس میڈیا کے ذریعے ناظرین کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایک بات بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ جس عدالت میں جس تھانے میں گرفتاری ہوئی ہے وہیں سے ہی ان کی ضمانت ہوگی۔ باقی عدالتوں میں کوئی جورسڈکشن نہیں ہوتی۔ علاقہ مجسٹریٹ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے وہی بعد از گرفتاری ضمانت لیتے ہیں۔ اور اب یہ اس کو کہہ دینا کہ وہ عدالتوں کے دھکے کہہ رہے ہیں، ایک عدالت کہہ رہی ہے مجھے اختیار نہیں ہے، دوسری، جس کو اختیار نہیں ہے، جس کو جورسڈکشن نہیں ہے، وہ اگر کاگنیزنس لے گی عدالت تو وہ خلاف قانون ہوگا۔ وہ تو ایک قانون اور انصاف کی بات ہے۔ جس عدالت میں ان کا کیس ہے یا جو جورسڈکشن رکھتی ہے
اس کے علاوہ کسی عدالت کو کوئی جورسڈکشن نہیں مل سکتی.